السلام علیکم۔ اس بہت ہی اہم کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج پر ہماری گہرائی سے کی گئی گفتگو میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سلسلے کے بالکل آخری حصے میں ہیں، جہاں ہم کتاب کے اختتامی باب کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف نے ایک کیسا طاقتور اور حتمی موازنہ پیش کیا ہے۔ اور یہ ہے مصنف کا مرکزی دعویٰ: اسلام بجائے خود مذہب کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا بیان ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج کی، اور خاص طور پر اس کے 20ویں اور آخری باب نتیجہ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے تجزیے کو سمجھنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی اصطلاحات کی تعریف کریں گے، پھر دین اور مذہب کے دائرۂ کار، ان کی ذہنیت اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریات کا موازنہ کریں گے، اور بالکل آخر میں مصنف کے ختمی فیصلے پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، ہمیں ان دو بنیادی تصورات کو سمجھنا ہوگا جن پر یہ پوری بحث کھڑی ہے۔ ایک ہے دین اور دوسرا ہے مذہب۔ مصنف کے نزدیک یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں دیکھیں، بنیادی فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق مذہب کیا ہے؟ یہ ایک ذاتی، انفرادی، روحانی سفر ہے جس کا مقصد اپنی نجات حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دین ایک اجتماعی نظام ہے، ایک سسٹم آف لائف جس کا مقصد پوری انسانیت کی بھلائی اور ایک انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ہے۔ تو یہ فرق عملی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا ان کے دائرہ کار کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک کا دائرہ اجتماعی ہے اور دوسرے کا نجی۔ مصنف کے خیال میں مذہب کا دائرہ کار کسی شخص کی ذات تک ہی محدود ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جسے آپ باہر سے ناپ یا تول نہیں سکتے، اور اس کا ایک ممکنہ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ معاشرتی ناانصافیوں پر خاموش رہیں، کیونکہ ان کا فوکس تو انفرادی روحانیت پر ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس دین کا امتحان اس کے معاشرتی نتائج سے ہوتا ہے، یعنی کیا معاشرے میں انصاف قائم ہوا، کیا ظلم ختم ہوا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ناانصافی کے خلاف عملی جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے، خاموشی کا نہیں۔ اور یہ فرق صرف عمل تک نہیں ہے، بلکہ سوچ اور ذہنیت کی سطح پر بھی بہت گہرا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل اور دلیل کے بارے میں ان دونوں کا کیا موقف ہے۔ یہاں تو ایک بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے اندھا عقیدہ جو سوال کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، دوسری طرف دین ہے جو عقل، علم اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہر چیز کو دلیل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ مختلف ذہنیتیں زندگی گزارنے کے بھی بالکل مختلف طریقوں کو جنم دیتی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظام دنیاوی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا دنیا سے بھاگنا ہے یا اس میں شامل ہو کر اسے بہتر بنانا ہے؟ یہاں زندگی کے بارے میں دو بالکل متضاد فلسفے نظر آتے ہیں۔ مذہب مصنف کے مطابق دنیاوی جدوجہد سے فرار، تقدیر پرستی اور مادی دنیا کو حقیر سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس دین زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے، اپنے عمل سے تقدیر کو چیلنج کرنے اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، ان تمام موازنات کے بعد مصنف ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آخر ان دونوں میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی فرق کیا ہے؟ اور مصنف کا جواب انتہائی سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ اسلام کا مطلب زندگی کو ہاں کہنا ہے، جبکہ مذہب کا جواب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پوری بحث کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طاقتور نتیجے کے ساتھ ہم علامہ غلام احمد پرویز کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج پر اپنی اس گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب کا خلاصہ کریں تو اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اسلام کو محض چند رسومات اور عقائد کا مجموعہ یعنی مذہب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک مکمل دین ہے، ایک نظام حیات جو عقل پر مبنی ہے اور جس کا مقصد صرف انفرادی نجات نہیں بلکہ ایک انصاف پسند اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام ہے جہاں تمام انسانوں کی فلاح ہو۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے جو اسلام کو ایک فعال اور اجتماعی قوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔